بندر شہزادہ اور بادشاہ کی بیٹی پارٹ 2۔ ملکہ جب محل پہنچی تو اس کو شہزادی کے ساتھ کسی مرد کی باتوں کی آواز آئی۔ ملکہ نے فوری سے ان کے دروازے کے لاک سے اندر جھانکا۔ جب دیکھا تو شہزادی ایک خوبصورت شہزادے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ملکہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اچھا، تو میری بیٹی اس لیے اتنی مطمئن ہے تو یہ بندر کی کھال میں کیا کرتا ہے؟ اس کو وہاں بندر کی کھال نظر آئی۔ ملکہ نے سوچا میں اس کو جلا دوں گی تو یہ دوبارہ نہیں پہنے گا۔ ملکہ نے وہ کھال اٹھائی اور جلا دیا۔ جیسے جیسے وہ کھال جلتی رہی شہزادے کو آگ لگ گئی۔ شہزادہ جلتا رہا اور شہزادہ وہاں سے بھاگ گیا اور شہزادی کو پتہ چلا کہ یہ کام میری ماں کا ہی ہو سکتا ہے۔ شہزادی جب محل آئی اور اس نے جلتی ہوئی کھال دیکھی تو ماں سے کہا، ماں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے میرا گھر برباد کر دیا۔ آخر وہ کہاں چلا گیا؟ ماں نے کہا، مجھے کیا پتا تھا؟ میں نے کہا یہ بندر کی کھال میں کیوں پھرتا ہے، اس لیے میں نے اس کو جلا دیا۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے پہرے دار بھجوائے اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن اس کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ شہزادی نے روپ بدلا اور جنگلوں میں نکل گئی اس کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن شہزادی کو کہیں اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ شہزادی تھک کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی، جہاں پر دو خوبصورت چکور اور چکوری بیٹھے ہوئے تھے اور چکور اور چکوری آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے ملک کے شہزادے کا کیا بنے گا۔ ہر طبیب اس کی علاج کر چکا ہے لیکن تھک گیا ہے، آخر اس کی جان کیسے بچے گی؟ وہ سارا جلا ہوا ہے۔ تب چکوری نے کہا، اگر کوئی شخص ہماری بیٹ اٹھا کر لے جائے اور اس کو سندل میں پیس کر اس کے جسم پر 40 دن تک لگائے تو اس کے زخم بھر جائیں گے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا کون کرے گا؟ شہزادی کو یقین آیا، یہ یقیناً اسی شہزادے کی بات ہو سکتی ہے۔ شہزادی نے وہ ساری بیٹ وہاں سے اٹھائی اور چل پڑی۔ شہزادی شہر کی طرف چل پڑی اور وہاں دیکھا تو لوگ بہت ہی خفا اور افسردہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے لوگوں سے پوچھنے کے بعد بھی اس کو یہی پتہ چلا کہ شہزادہ مرنے والا ہے۔ وہ جب محل پہنچی تو اس نے ملازم سے کہا کہ بادشاہ سے کہو ایک طبیب آیا ہے جو اس کے بیٹے کا علاج کر سکتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، میں 40 دن کے اندر آپ کے بیٹے کو ٹھیک کر دوں گا، اگر ایسا نہ کر سکا تو آپ میری جان لے سکتے ہیں۔ بادشاہ نے اس کو خاص کمرے میں رکھا۔ شہزادی نے جب شہزادے کو دیکھا تو پہچان گئی اور فوراً وہ بیٹے لے کر سندل میں پیسنے کا کام شروع کر دیا اور دوا بنا کر شہزادے کو مرہم لگا دیا۔ اس کے بعد تھوڑا سکون آ گیا اور شہزادہ بہت عرصے بعد کہیں سکون کی نیند سو گیا۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو اس کا دل بہت مطمئن ہو گیا۔ اب وہ اسی طرح شہزادے کا علاج کرتی رہی اور 1 مہینے بعد شہزادہ کافی بہتر ہو گیا اور ٹھیک ہو گیا۔ 40 دن بعد جب شہزادہ ٹھیک ہو گیا تو شہزادی نے صرف اس سے ایک انگوٹھی کی درخواست کی اور وہ انگوٹھی لے کر وہاں سے چل پڑی۔ کسی کو نہیں بتایا کہ وہ جا رہی ہے۔ یہ خبر جب بادشاہ تک پہنچی اور شہزادے تک پہنچی تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ کون تھا جو ایسا چلا گیا بنا انعام لیے، یہ ضرور کوئی فرشتہ ہی ہوگا۔ شہزادہ جب ٹھیک ہو گیا تو اس کو اپنی دلہن کا خیال آیا اور سوچا کہ مجھے اپنی دلہن کے پاس جانا چاہیے، اس سے ملنا چاہیے اور سپاہیوں کو لے کر۔ شہزادہ جب محل پہنچا تو بادشاہ نے کہا، بیٹا میں نے آپ کو بھجوانا نہیں۔ تو شہزادے نے کہا، میں وہی بندر ہوں جس سے آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے میں شہزادی سے ملنا چاہوں گا۔ آپ کی والدہ کی وجہ سے میری جان چلی جاتی لیکن اس طبیب کی وجہ سے میری جان بچ گئی۔ تو شہزادی نے کہا، آپ لوگوں نے تو اس کو کافی سارے تحفے دیے ہوں گے۔ شہزادے نے کہا، نہیں ایسا ہی تو کچھ نہیں ہوا، وہ صرف میری ایک انگوٹھی لے کر چلا گیا۔ تب شہزادی نے اس کو وہ انگوٹھی دکھائی اور کہا، کیا وہ یہی تھی؟ تب شہزادے نے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ شہزادی نے کہا، وہ میں ہی تھی جو آپ کے پاس آئی تھی۔ تب شہزادہ بہت خوش ہوا کہ میری بیوی مجھ سے سچ میں بہت پیار کرتی ہے۔ شہزادی نے کہا، لیکن آپ نے مجھ پر کبھی یقین نہیں کیا اور اپنے بارے میں مجھے نہیں بتایا۔ تو شہزادے نے کہا، کبھی اتنا موقع ہی نہیں ملا، آج میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ میں ایک دن ایک جنگل میں شکار کے لیے نکلا تھا۔ وہاں پر میں جب گیا تو میں نے ایک ہرن کا شکار کیا۔ میں نے ایک تیر کمان ایک ہرن کو مارا لیکن وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے جاتا رہا اور جب میں نے دیکھا تو دور دراز ایک بزرگ آدمی ایک
बच्चे के साथ बैठा हुआ था जो 10-12 साल का था और वो रोए जा रहा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस बुज़ुर्ग ने मुझे बदुआ दी कि तुम बंदर तो नहीं हो, कि तुम में इतनी अक्ल नहीं है कि तुमने इसको तीर मारा। लेकिन उस बच्चे ने कहा, खैर है, गलती से इंसान से कुछ भी हो सकता है, आप अपनी बदुआ ले लो वापस। बहुत रोया, लेकिन बुज़ुर्ग ने कहा, बदुआ तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन 1 साल बाद तुम ठीक हो जाओगे। और अगर 1 साल से पहले तुम्हारी शादी हुई तो तुम्हारी बीवी तुम्हारा असल रूप देख सकेगी और कोई नहीं। अभी मेरे ठीक होने में 1 साल नहीं हुआ था कि आपकी वालिदा ने वो खाल जला दी, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ का सामना हुआ। ये बातें बादशाह और मलका ने भी सुन ली थी। मलका ने आकर शहज़ादे से माफ़ी मांगी। शहज़ादे ने कहा, कोई बात नहीं, अब मैं अपनी शहज़ादी को लेकर अपने महल जाना चाहता हूँ। और खुशी खुशी शहज़ादी के साथ चल